حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے سزا طور پر جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت معافی مانگی۔ اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ کچھ عرصے بعد بیوی حوا سے آپ کو اولاد پیدا ہوئی۔ یہ پیدائش کا ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی بیوی حوا حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکی سے یا لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ جو جڑواں ہوتے تھے وہ آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے وہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، حابل اور قابل۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام عقیمہ تھا اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ یعنی دستور کے مطابق حابل کا نکاح قابل کی بہن عقیمہ سے ہونا تھا اور قابل کا نکاح لیودا کے ساتھ ہونا طے تھا۔ جوانی کے دور میں آتے آتے عقیمہ بہت ہی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ لیودا سے زیادہ حسین لگنے لگی، لہٰذا قابل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ عقیمہ سے ہی شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، لیکن وہ نہ مانے۔ آخرکار آدم علیہ السلام نے حابل اور قابل کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، دونوں میں سے جو بھی عقیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور اس طرف فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان میں سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی آگ اسے نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابل اپنی بہترین مویشیوں کو اپنے ساتھ لایا اور اس میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لہٰذا وہ کچھ اناج اٹھا لایا، سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے ہی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا وہ سڑی گلی قسم کی اناج لے کر آیا اور حابل نے اپنی بہترین مویشی کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان میں سے ایک آگ نازل ہوئی اور آگ نے حابل کی قربانی کو جلا ڈالا اور قابل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا، اور فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو پسند فرمایا۔ یہ دیکھ کر قابل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اور اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابل کو جان سے مار دے گا۔ پھر وہ حابل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ شیطان نے ایک پرندہ لے کر پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کو کچل دیا۔ اس طرح سے قابل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کیسے کرنا ہے۔ حابل بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سہارے آرام کر رہا تھا۔ قابل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابل نے حابل کا قتل کر دیا تو اس کی عقل ضائع ہو گئی اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ پھر بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ پھر وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ بڑا ہی پریشان ہو رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ پھر اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ قابل ان دونوں کووں کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کوے جھگڑنے لگے اور کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور پھر زمین کھود کر ایک کوے نے مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ افسوس، میں کوے جیسا بھی نہ ہوا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابل نے حابل کو دفن کیا تو اس کا رنگ سفید تھا
پھر قتل کرنے کے بعد اس پر فٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے تھے۔ جب آپ مکہ سے واپس آئے اور آپ نے حابل کو نہیں دیکھا تو آپ نے حابل کو بہت تلاش کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حابل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حابل کے غم میں آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حابل کے قتل کے بعد زمین میں 7 دنوں تک جلجلا رہا۔ قابل جو بہت خوبصورت تھا، قتل کرنے کے بعد اس کا رنگ بہت ہی شائع اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور قابل یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کیوں آگ نے قبول کر لی، کیوں آگ نے کھا لیا تھا؟ کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ اور قابل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ توریت میں بھی حابل اور قابل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائن اور ایبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔